السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ ہنسی بھی آتی ہے، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، میں اتنی مشکل سے لیکچر تیار کرتی ہوں، شاید آپ لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں آج تھوڑا سا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کو جہالت سے نکالنے کی بہت کوشش کی نا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ایمان کی شمع روشن کریں اور توحید خداوندی کا مطلب ان کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اور شرک سے بچائیں انہیں، لیکن اور شرک کے برے انجام سے انہیں خبردار کریں، لیکن ان کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، بلکہ انہیں باتیں کرتے تھے کہ تم کون ہو ہمیں راہ ہدایت پر لانے والے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے بھی تم پر شفقت فرمائی ہے کہ تمہیں صحیح راستے پر ڈالنے کا اس نے ارادہ فرمایا ہے، جبکہ تمہارے دلوں پر جہالت کا زنگ لگ چکا ہے اور تم راہ حق کی پہچان نہیں کر سکتے، اور تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اس سے تم سوچ بھی نہیں سکتے نہ غور کر سکتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ہدایت کا یہ پیغام سن کر وہ لوگ بدک گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ آپ کی طرف راغب نہیں ہوئے اور اس پر اکڑ گئے کہ ہم میں سے ہی ہو کر تم ہم پر بالادستی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک معمولی شخص ہو کر رسالت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو بس وہ ان سے انہوں نے یعنی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو کیا ہے، یہ کیا بےہودہ کوئی کر رہا ہے، وہ خود ساختہ امر کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ یہ ہمارے معبود جن کی عبادت ہمارے باپ دادا عرصہ دراز سے کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم بھی انہی کی عبادت کر رہے ہیں، اور اب کیا نئی بات ہوگی اور کیا حادثہ پیش آ گیا کہ ہم ان بتوں کی عبادت ترک کر دیں اور اپنے عقیدے سے الگ ہو جائیں اور تیرے نئی دین پر خوش ہو جائیں جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اور جس کے لیے تو ہلکان ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اپنی قوم کو سمجھا سکے، اور یہ بت جن کے لیے وہ صبح شام سرگرداں ہوتے تھے، اپنی حاجات ان سے یعنی ان سے مانگتے تھے کہ ان کی حاجات پوری ہو، ان پر بھروسہ کرتے تھے، اپنی مشکلات کا حل ان سے چاہتے تھے۔ بہت حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ انہوں نے ان کی بات مانی اور نہ اپنے بتوں کو چھوڑ کے راہ ہدایت پر آئے۔ تو بس جو دین نیکی کا حکم کرتے برائی سے روکتا ہے اور ظلم سے نفرت دلاتا ہے، اسی پہ وہ لوگ اسی سے انکاری تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ان باتوں سے بہت دکھ ہوا، اور دشمنوں کی طرح وہ آپ کے ساتھ پیش آئے ان کی قوم نا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے نہ تیری برتری تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں نرمی سے سمجھایا، احسن طریقے سے تمہاری رہنمائی کی، اب تک تو میری بات تمہارے دلوں تک سرایت کر جانی چاہیے تھی، اس میں تمہاری بھلائی تھی، یہی ایمان ہے جو تمہارے لیے چاہتا ہوں، اگر تم اسے قبول نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں آنے والے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک مصیبت تم پر آنے والی ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اس کے آثار و علامات ظاہر ہونے کو ہیں۔ قوم نے کہا اے یونس، ہم تمہاری دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو صبر کی تاب نہ رہی، اور آپ ان کی باتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے راہ راست پر آنے سے نا امید ہو گئے، وہ غضبناک ہو کر وہاں سے چل دیے کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، ان کی ہدایت سے ہاتھ جھاڑ بیٹھے کہ انہیں اپنے دین حق کی طرف بلایا، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے تو بس یہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام ذرا اور برداشت کرتے اور کچھ عرصہ مزید ان کے ساتھ محنت کرتے اور دین کی دعوت مسلسل دیتے رہتے تو ضرور کچھ لوگ ایمان لے آتے اور ان کی دعوت کو قبول کر لیتے، اور بہت سے لوگ توبہ کر لیتے، لیکن آپ ان سے نا امید ہو کر انہیں تقدیر پر چھوڑ کر وہاں سے کوچ کر گئے۔ ابھی حضرت یونس علیہ السلام تھوڑی دور گئے تھے کہ ان کی قوم پر آثار عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔
اور ہلاکت انہیں اپنے قریب دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ آس پاس فضا غبار آلود ہو گئی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، تو ان کے رنگ پھنک ہو گئے اور ان کے چہروں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے، ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت یونس کی دعوت حق تھی اور عذاب یقیناً ان پر وارد ہونے کو ہے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، جیسے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ پہلی نافرمان قوموں کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ تو انہوں نے فوراً سوچا کہ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی پناہ لینی چاہیے، اور سوچتی وہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور پہاڑ کی گھاٹیوں کی طرف نکل گئے، بارگاہ الہی میں گر گرانے لگے اور آوازاری کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ماؤں کو الگ کر دیا، بچوں کو الگ، اونٹوں کو جدا کر دیا ان کے بچوں سے، لہٰذا بچوں کو گائے سے اور بکریوں کو ان کے بچوں سے۔ اب تمام بارگاہ الہی میں واویلا مچانے لگے نا، مائیں الگ چیخو پکار کرنے لگی اور بچے الگ رونے لگے۔ تو بس وہ خوب روئی دھوئی۔ یہ کوئی رحمت کی گھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا، عذاب کی مصیبت ان سے ٹال دی اور انہیں برے انجام سے دوچار ہونے سے بچا لیا، عذاب کو ان سے روک لیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ انہوں نے خلوص دل سے توبہ کی تھی اور سچے دل سے ایمان لے آئے تھے۔ لہٰذا وہ مومن ہو کر امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹ آئے اور ہمارے اندر رسول اور نبی بن کر فریضہ رسالت سر انجام دیں۔ تو آپ نے بھی ان سے درخواست کی کہ مجھے پار لے جائیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہ وہ جب اپنی قوم سے جدا ہوئے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ دیکھا تو ایک بڑی کشتی مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے، تو آپ نے بھی ان سے درخواست کی کہ مجھے پار لے جائیں اور مجھے بھی کشتی پہ سوار کر لیں۔ انہوں نے بھی خوشی سے انہیں اپنی کشتی پر بٹھا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بزرگ اور بھلا مانس انسان ہے اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، لہٰذا اسے ضرور سوار کر لینا چاہیے۔ لیکن کشتی ابھی تھوڑی دور ہی پہنچی تھی اور ابھی وہ لوگ کنارے سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دریا کی طوفانی موجیں پھرنے لگی اور طوفان کے آثار شروع ہو گئے۔ طوفانی لہریں کشتی کے اوپر تک چڑھنے لگیں۔ سواریوں کو اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ خوف سے ان کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور دل گھبرا گئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہیں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوائے اس کے دکھائی نہ دی کہ کشتی سے بوجھ ہلکا کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں اس بارے میں مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ تو مشورہ کے بعد معلوم ہوا کہ ایک شخص کو کشتی سے اتر جانا چاہیے تاکہ کشتی کا توازن برابر ہو جائے۔ اب کون کشتی سے اترے، اس پر انہوں نے کرہ ڈالنے پر اتفاق کیا کہ جس کے نام کرہ نکلے گا وہ کشتی سے اتر جائے گا۔ جب انہوں نے کرہ ڈالا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بزرگی کا لحاظ کیا، ان کا اکرام کیا اور کرہ دوبارہ ڈالا۔ دوسری دفعہ بھی کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تیسری دفعہ بھی انہوں نے جب کرہ ڈالا تو وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی نکلا۔ اب تو حضرت یونس علیہ السلام کو اندر کا بید معلوم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو بے ہی منظور ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں قصوروار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ملے بغیر میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا آیا ہوں اور میں نے اس سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم نہیں کی۔ تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دیا۔ آپ ان لہروں میں ہچکولے اور غوطے کھانے لگے، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو اشارہ کیا تو اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو سالم نگل لیا اور انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ مچھلی کو حکم الہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو ذرا بھر اذیت نہ پہنچے، ان کی کوئی ہڈی وغیرہ چٹکے نہ ٹوٹنے پائے نا، وہ ایک معزز پیغمبر ہیں۔ اور مچھلی نے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اپنے پیٹ میں صحیح سلامت محفوظ رکھا۔ سوچا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی امانت وہاں تک پہنچا دے گی۔ تو اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہو گئے اور دریا کی طوفانی لہروں سے بے خطر ہو گئے۔ مچھلی دریائی موجوں کے چیرتی گہرائیوں سے گزرتی تاریک اندھیرے سے اٹھتی چلتی رہی نا، اور یہ کوئی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، گویا اندھیروں کی تہیں تھی ایک اوپر تلے، جس سے حضرت یونس علیہ السلام گھبرا گئے، غموں نے انہیں گھیر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مصیبت زدوں کی طرح فریادیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے اسے پکارنے لگے جو آفت زدوں کی جائے پناہ ہے، جس کی رحمت وسیع ہے، جو توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے۔ دریا نے انہیں عطا اندھیروں میں آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور پانی کے اندر ہی مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے اس مہمان کو کسی چٹیل میدان میں ڈال دو کہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اور یہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں جو ان کے مقدر میں تھی۔ تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس وقت ان کی حالت بہت نازک تھی اور نہایت کمزور اور بیمار ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کے لیے کدو کا ایک درخت اگا دیا جس کے سائے میں آپ کو آرام ملا، اس کا پھل کھا کر آپ کو کچھ توانائی حاصل ہوئی، آپ کو اس درخت سے بہت آرام اور سکون ملا اور آپ کے اندر زندگی کے احساس نمایاں ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وہی ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے شہر چلے جائیں، اپنے قوم و قبیلے میں جا کر رہیں، کیونکہ ان کی قوم ایمان لا چکی تھی، انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور اب وہ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ معلوم کر کے حضرت یونس علیہ السلام اپنے شہر کو لوٹ آئے۔ جب آپ قوم کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اب واپس لوٹے تو ان کی زبانیں اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں یعنی ذکر کر رہی تھی، اس کے ذکر میں مشغول تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 برس کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا میں کود گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مچھلی نے انہیں نکلا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پر پہنچایا تھا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا نا۔ تو پھر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کی مرضی سے کم قیمت دینی چاہی، تو وہ کہنے لگا، قسم ہے اس خدا کی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں یہ چیز اس قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری یہ سن کے اس یہودی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا، تو ہمارے پیغمبر کے ہوتے یہ بات کہتے ہیں؟ یہودی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگا، ابو القاسم میں آپ کی رعایا ہوں اور آپ کی حفاظت میں ہوں، تو اس انصاری نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، انصاری نے سارا واقعہ سنایا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، اس لیے کہ جب پہلے سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو جاندار ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی غشی کا معاملہ طور کی بے ہوشی کے معاملے میں محسوب ہو گیا یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس سے افضل ہے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میں نے مختصر کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو پلیز دیکھ بھی لیں، جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔